إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ جنہیں بھی لوگ معبود سمجھتے ہیں وہ تمام معبودان باطلہ کہلاتے ہیں، اور معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کا انسان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ملتا ہے اور نہ آخرت میں، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پکر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے پیغمبر کو جس مقام، جس مرتبے اور جس قدر و منزلت سے نوازا ہے، یقین مانیے کائنات کے اندر اس مرتبے پر فائز کوئی نظر نہیں آتا۔ گزشتہ 2 جمعات سے
اس بات پر گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور آپ نے یہ سنا کہ غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ کے نبی رحمت للعالمین ثابت ہوئے، اور اپنی امت کے لیے تو رحمت للعالمین ہونے کی انتہا کر دی۔ اور اگر آپ اور آگے بڑھے تو کائنات کے اندر جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر ان کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور احادیث کا ترجمہ اور مفہوم پڑھیں، تو آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچ جائیں گے کہ جہاں تک اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے، وہاں تک اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صفت ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے، اور آج دنیا کے اندر امن اور سکون اسی لیے نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، انسانوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، جنگیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ مسلمان آپس میں دستے گرباں ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ رحمت للعالمین کے مقام کو نہیں سمجھا، ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، ان پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آنے والے جو صحابہ تھے نا، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹی سی بات پر برسوں آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، چھوٹی سی بات پر۔ مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہیں پانی پینے پلانے پہ جو جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں دن رات ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں دن رات ہوتی تھی تکرار ان میں، کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والے تھے، لیکن جب محبوب کبریا کی تعلیمات کو سمجھا، وہ سیاست دان بھی بنے، انہوں نے پھر بھی لڑائیاں نہیں کی، وہ قائدین بھی بنے، پھر بھی لڑائیاں نہیں کی۔ کیوں؟ حقیقت میں انہوں نے نبی کو رحمت للعالمین مانا تھا اور رحمت للعالمین کی تعلیمات پر عمل کیا تھا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، اسی نبی کو مانتے ہیں، لیکن نبی کی نہ ماننے کی وجہ سے ہم اختلاف کا شکار ہیں۔ اور میں بارہا کہا کرتا ہوں، نبی کو ماننا کمال نہیں، نبی کی بات ماننا کمال ہے۔ نبی کو کفار نے بھی مانا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، نبی کی بانی صحابہ نے وہ کامیاب ہوئے۔ آج ہمارے سارے اختلافات کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں، ہمارے اندر وہ نبی کا اسوہ نہیں آ رہا جس کے بارے اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج آپ کے سامنے کچھ اس حوالے سے مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صرف جنوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کے آئے تھے۔ اور بے شمار احادیث، بے شمار واقعات اس پر دال ہیں۔
آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے نبی اتنے شفیق، انسانوں پر تو رحم کر کے دکھایا، جانوروں پر بھی رحم کر کے دکھایا۔ اور کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی جانوروں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو قرآن کریم کے اندر 6 سورتیں کم از کم یہ جانوروں کے نام پر ہیں۔ دوسری سورت البقرہ، بقرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گائے، گائے کے نام پر اللہ نے سورت نازل فرمائی۔ الانعام، الانعام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چوپائے، 4 پاؤں والے جانور، پوری سورت کا نام ہی اللہ نے الانعام رکھا ہے۔ اور پھر آگے چل کر اب آپ دیکھتے ہیں سورہ النحل ہے شہد کی مکھی، سورہ النمل ہے چیونٹی، سورہ الفیل ہے ہاتھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جانور نہیں ہے۔ ہم جانوروں کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانوروں کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ نے انہیں انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی انسان اور جنوں کے علاوہ باقی جو مخلوق ہے ہر وقت فرما برداری کرتی ہے۔ جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ کر رہی ہے۔ صرف انسان کمی کوتاہی کرتا ہے یا جنات کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر چونکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھے، اس لیے حیوانات کے لیے بھی رحمت للعالمین بنے۔ آپ کئی مرتبہ حدیث سن چکے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب معراج پہ گئے، واپسی آ کر اپنی امت کو ایک واقعہ سنایا۔ کیا سنایا؟ کہا میں نے وہاں کچھ لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ پوچھا گیا وہ کس وجہ سے، کیا ہے؟ کہا وہاں ایک عورت کو بھی میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور اس کو عذاب کیا ہو رہا تھا؟ ایک بلی کی وجہ سے اس عورت کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ ایک بلی کی وجہ سے، حالانکہ ہم بلی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ایک جانور ہے، لیکن ایک بلی کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرۃ حبستها حتی ماتت، ایک عورت کو صرف ایک بلی کو پریشان کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اور اس کے عمل ہوں گے، لیکن اللہ نے اعمال کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس نے ایک جاندار کے ساتھ برا سلوک کیا۔ حبستھا حتی ماتت جوعا، بلی نے کوئی حرکت کی ہوگی، اس نے کیا کیا؟ بلی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد نہ اس کو کھانے کی کوئی چیز دی، نہ اس کو پینے کی چیز دی، وہ بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسند ہوا، فدخلت فی النار، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ وہ جہنم کے اندر چلی گئی، وہ اللہ کی جنت سے محروم ہو گئی، جہنم کے اندر چلی گئی۔ قال فقال واللہ عالم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیوں اللہ نے جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالا۔ اللہ نے اس کو فرمایا تو نے تیرا جرم یہ ہے لا الا انت اطعمتھا، تو نے جو ہے نا بلی کو نہ کچھ کھانے کو دیا، ولا سقیتھا، نہ تو نے اس کو پینے کے لیے دیا، ہی نہ حبستھا، اس کو قید کر کے رکھا،
ولا انت ارسلتها، اس کو چھوڑا بھی نہیں، فاکلت من حشاش الارض، کہ وہ خود چل پھر کر زمین سے کیڑے مکوڑے اور اپنی غذا کھا لیتی۔ اب اس کا جرم صرف یہ ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو عذاب دیا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2236 ہے اور مسلم کی 2242 ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اے میری امت کے لوگوں، چاہے بلی ہو یا کوئی اور جاندار ہو، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اس لیے کہ اگر برا سلوک کرو گے، ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے تو وہ بھی ایک جاندار ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر اس عورت کو عذاب دے دیا گیا تو تمہیں بھی دیا جا سکتا ہے، تم بھی برا سلوک نہ کرنا، خیال رکھنا۔ تو اللہ کے نبی بلی کی حفاظت کر کے بلی کے لیے رحمت للعالمین بن گئے کہ اس کو بلا وجہ نہیں مارنا، جانداروں کو بلا وجہ نہیں مارنا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دخلت امرأۃ النار من جراء ہرۃ اللہ ربطتها، ایک عورت نے بلی پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کو باندھ دیا، اللہ نے اس کو اسی وجہ سے جو ہے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تعلیم دے دی، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تمہیں اجر ملے گا، اور بدسلوکی کرو گے تمہیں اس کا سزا، اس کی سزا اور عذاب بھی مل سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما کلب یطیف برقیۃ کاد یقتلہ العطش، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک کتا پیاسا ہونے کی وجہ سے کنویں کی منڈیر کے آس پاس گھوم رہا تھا، پریشان تھا، اذرا تو بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک بد کردار عورت کی اس کتے پر نظر پڑ گئی، فنزعت موقها فسقط فغفر لها به، اس کو ترس آیا، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ دوپٹہ باندھا اور اس کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ آپ نے جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ اصول بتا دیا، جاندار کو کھلایا، جاندار کو پلایا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس کے لیے جنت کا انتظام کر دیا۔ بخاری حدیث نمبر 3280 اور مسلم 2245 حدیث ہے۔ ایک اور اللہ کے نبی نے واقعہ بیان کیا، فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی جا رہا تھا اور اس کو بہت زیادہ پیاس لگی، فوجد بئرا فنزل فیہا، اس نے کنواں دیکھا، کنویں کے پاس گیا، کنویں کا پانی نیچے تھا، اس کنویں کے اندر جا کے اس نے پانی پیا، اب پانی پی کے ثم خرج، باہر نکلا، فاذا کلب یلہث یاکل الثری من العطش، باہر نکلا کیا دیکھتا ہے؟ کتے کا بچہ جو ہے نا وہ پیاسا ہے، پانی اس کو نہیں مل رہا اور وہ جو ہے مٹی چاٹ رہا ہے، مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کو ترس آ گیا، یہ مٹی چاٹ رہا ہے کیونکہ جب مجھے پیاس لگی تھی تو میں جو ہے بڑا پریشان ہوا۔ فرمایا فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، اس کتے کو بھی وہی پریشانی لاحق ہوئی جو مجھے تھی، مجھے پیاس لگی، برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، لہذا اس نے کیا کیا،
اس نے فوری طور پہ فنزل البیرا، وہ کنویں کے اندر داخل ہوا، فملا خفہ ماء، اپنا موزہ جو چمڑے کا تھا اندر سے وہ بھر کے لایا، اور ثم امسکہ بفیہ، اب چڑھنے کے لیے دونوں ہاتھ درکار تھے، اس نے منہ کے اندر اس موزے کو پکڑا تاکہ گرے نہیں، حتی رقیا، وہ چڑھ گیا، فسقل کلبا، اور باہر نکل کر کتے کو پانی پلا دیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس بندے کی قدر کی، اس عمل کی، اور اس کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی۔ ہمارے نبی تو کتوں پر بھی ظلم کو جواز پیش نہیں ہونے دیتے، اور آج یہودیوں نے انسانوں پر ظلم کا جواز کیسے حاصل کر لیا۔ آؤ یہودیوں ادھر امن چاہتے ہو، آؤ عیسائیوں ادھر امن چاہتے ہو، ہمارے نبی کی تعلیمات کو عام کرو، دنیا کے اندر امن ہو جائے گا۔ جو نبی جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے، وہ انسانوں کے حقوق میں کیسے کمی کر سکتا ہے؟ اور آگے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2234 ہے، مسلم کی حدیث نمبر 2244 ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا، جب آپ کے پاس کوئی وقت ہوتا، آپ کسی نہ کسی باغ میں چلے جاتے، انصاری سے اس کے پاس بیٹھتے، ان کو نصیحتیں کرتے، وہ آپ کی خدمت کرتے۔ اب انصاری کے باغ کے اندر آپ گئے، اور وہاں پر آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا، اس اونٹ نے جیسے ہی آپ کی طرف دیکھا، حن وظرفت عینا، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، میرے نبی کو تو جانور بھی پہچان گئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور نہیں پہچانے تو یہودی نہیں پہچانے، عیسائی نہیں پہچانے، ہندو نہیں پہچانے، مجوسی نہیں پہچانے، کافر نہیں پہچانے، جس نبی کو جانور بھی پہچان جائیں گے اللہ کا نبی ہے، پھر اس کی نبوت میں شک کہاں رہ جاتا ہے؟ وہ دیکھ کر آپ کو رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دور کھڑے ہوئے تھے، آپ اس کے قریب آئے، اور آ کر فمسح ظفرہ، آپ نے اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے نبی نے سب سے بڑے لیڈر ہیں، کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ مقام پانے والے ہیں، لیکن ایک اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیر رہے۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھو ذرا، کوئی ایسا نظر آئے گا؟ آپ نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فسکتا، اس کا رونا بند ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رک گئے، اس لیے کہ اس نے سمجھ لیا کہ میرے پاس رحمت للعالمین آ گئے۔ سبحان اللہ، میں اس نبی پر قربان جاؤں۔ اللہ کے بندو، نبی کی واقعات پڑھو تو صحیح۔ آج ہمیں صرف نبی کی شکل بتائی جاتی ہے، ایسی تھی ایسی تھی، یہ شکل تو کفار بھی اس کی تعریفیں بیان کرتے تھے۔ نبی کی زندگی کے واقعات بتاؤ کہ نبی نے حسن سلوک کی کیا مثالیں پیش کی ہیں۔ اب جب آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا، وہ خاموش ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فوری طور پہ فرمایا، من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کو بلاؤ۔ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کس کی ملکیت میں یہ اونٹ ہے؟ اب اس کو تلاش کیا گیا، آ گیا۔ فجاء فتى من الانصار، نوجوان آ گیا، کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر جی، میرا اونٹ ہے، کیا بات ہو گئی، کیا معاملہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ، اے اللہ کے بندے، اس جاندار کے بارے میں اللہ سے ڈر نہیں ہے تجھے؟ اس جانور کے بارے میں اللہ سے خوف نہیں ہے تیرے اندر؟ کہا کیا ہو گیا؟ التی ملک اللہ ایہا،
اللہ تعالیٰ نے تیری ملکیت میں اسے دیا ہے، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُذْعِبُهُ، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ کیا شکایت کر رہا ہے؟ کہ تو اس کو چارہ کم کھلاتا ہے اور کام اس سے زیادہ لیتا ہے۔ اس کو چارہ کم کھلاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، تو ایسا نہ کر، اس کو چارہ پورا کھلایا کر اور کام بھی اس کی طاقت کے مطابق لیا کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جانداروں کی بولی سمجھنے والے اور ان پر شفقت اور رحمت کرنے والے، جس نے ظلم کیا اس کو نصیحت کرنے والے، کیسا ظلم نہ کر اس کے اوپر، اس کو چارہ بھی پورا دیا کرو۔ اور آج بھی دنیا کے لیے اصول یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور ہمارے پاکستان کے اندر ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو جانوروں کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں، تھوڑا سا ان کی فصل کے اندر چلا جائے۔ اللہ کے بندو سوچو، اگر بلی کی پر ظلم کی وجہ سے اب وہ عورت جہنم میں جا سکتی ہے، تو اس اونٹ کے پاؤں کاٹنے کی وجہ سے آپ بھی جہنم کے اندر جا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو معمول نہ سمجھے، اپنے لیے جہنم خود نہ تیار کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار نہ کرو۔ اللہ نے پہلے فرما دیا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، میں نے اس جہنم کے اندر جو ایندھن بنانا ہے بھڑکانے کے لیے، پتھروں کو بنانا ہے اور انسانوں کو بنانا ہے۔ اب مفسرین نے لکھا پتھروں کو کیوں ڈالا گیا، ان کی کیا غلطی تھی؟ انسانوں کی تو غلطی ہے۔ کہا پتھر کو پتھر جب لگتا ہے آگ بھڑکتی ہے، میں نے ان لوگوں پر آگ کو بھڑکانا ہے جو دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، کوئی زبان کاٹ دیتا ہے، کوئی پاؤں کاٹ دیتا ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اس نے شکایت کی ہے، سنن نبی داؤد کی 2549 حدیث ہے۔ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، قد لاحق ظہرہ ببطنہ، وہ بیچارہ اتنا کمزور اونٹ کہ اس کی پیٹھ جو ہے نا اس کے جو ہے پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی بالکل دبلا پتلا۔ آپ نے جب دیکھا فوراً ان کے مالکوں کو کہا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، فارکبوا صالحا وکلوا صالحا، ان پر سواری بھی کرو تو اچھے انداز میں، جب یہ تندرست ہوں تو ان پر بیٹھا کرو، بیمار ہیں تو ان پر نہ بیٹھا کرو، سواری نہ کرو، تنگ نہ کرو ان کو، اور وکلوا صالحا، اور اگر یہ جو ہے ان کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہو تو اچھے انداز میں ذبح کر کے کھا لو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یہ بھی سنن نبی داؤد کی 2548 حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوجد ناقۃ مقولۃ، اللہ کے نبی نے ایک اونٹنی کو دیکھا جس کو باندھا گیا تھا برے طریقے سے، فقال اين صاحب هذه الراحلہ، آپ نے پوچھا اس اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، کہنے لگا انا یا نبی اللہ، میں اس اونٹنی کا مالک ہوں۔ فقال لا تتق اللہ فیہا، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اس کے بارے میں؟ اما ان تاکلھا و اما ان ترسلھا حتی تبتغی لنفسہ، یا تو اس کو چارہ کھلاؤ، اگر چارہ خود نہیں کھلا سکتے اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ جانور ایسا ہے کہ درختوں سے کھا پی سکتا ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو، خود اپنے لیے تلاش کر لے۔ یہ سنن طبرانی کی روایت۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی احسن انداز اختیار کرنے کی تعلیم دی، ایسے نہیں کہ ان کو ایسے دھڑم سے نیچے مارو اور جو ہے بس، نہیں، پیار محبت سے اس کو لٹاؤ، لٹانے کے بعد بڑے
پیار محبت سے چھری چلاؤ، ظلم زیادتی کسی حالت کے اندر نہ کرو۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا لازم قرار دے دیا ہے، فرض قرار دے دیا ہے، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی بھی ہے۔ فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کر لو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو سکون دو، یعنی چھری تیز کر کے جلدی سے فوراً اس کا گلا کاٹ دو، ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت وہ تڑپتا رہے اور آپ آرام سے بیٹھے رہے، نہ تکلیف دے کر ذبح بھی نہ کرو۔ یہ صحیح مسلم کی 1955 روایت ہے۔ اسی طرح قرہ بن عیاض رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ انی لاذبح الشاة وانا ارحمها، ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں اپنی بکری ذبح کرتا ہوں، ذبح کرتے ہوئے بھی مجھے اس پر بڑا رحم آتا ہے، بڑا رحم آتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان رحمتها رحمک اللہ، اگر تجھے جانور پر رحم آتا ہے نا تو یاد رکھ اللہ بھی تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے گا، اللہ بھی تجھ پہ رحم کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے 15630، اور اسی طرح ابو امامہ سے بھی روایت ہے من رحمہ ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ یوم القیامہ، کوئی بندہ چڑیا کو ذبح کرتے ہوئے بھی اگر رحم کا مظاہرہ کرتا ہے، شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے، ذبح تو کرنا ہے لیکن اس وقت بھی ترس کھا کر اس کو ذبح کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ یہ طبرانی کی 7915 روایت۔ معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے پیغمبر نے بہت ہی پیار اور محبت والا درس دیا ہے اور ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی۔ ہمارے نبی نے نہ دین کے معاملے میں کوئی تشنگی چھوڑی ہے نہ دنیاوی معاملات میں۔ آپ یاد رکھیں ہر معاملے کے اندر آپ کو رہنمائی ملے گی اللہ کے قرآن سے، ہر معاملے کے اندر رہنمائی ملے گی اللہ کے نبی کی احادیث سے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، احادیث کو سمجھ کر پڑھیں، پھر ہمیں رہنمائی ملے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل یحلب شاۃ، اللہ کے نبی ایک دفعہ گزر رہے تھے اور ایک صحابی آپ کا بکری کا دودھ نکال رہا تھا، اس کا بکری کا بچہ قریب ہی پاس میں بندھا ہوا تھا۔ فقال ای فلان، آپ نے کہا فلان، اس کا نام لیا، کہا اذا حلبت فابکی لولدها، جب آپ مادہ کا دودھ نکالو بکری کا یا اونٹنی کا یا گائے کا یا بھینس کا تو اس کے بچے کے لیے بھی کوئی تھوڑا بہت دودھ چھوڑ دو، اس کا بھی تو حق ہے۔ فَإِنَّهَا مِنْ أَبَرِّ الدَّوَابِ، نیکیوں میں جانوروں کے ساتھ بہترین نیکی یہ ہے کہ ان کا حق ان کو دے دو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، باڑے والے جو ہے نا وہ بچے کو جو ہے بیچ دیتے ہیں دوسری جگہ اور دودھ نکال کر بیچ کر انجیکشن لگا کر زبردستی دودھ نکالتے ہیں، یہ بھی جانوروں پر ظلم ہے۔ یاد رکھو یہ ظلم ہے۔ آج آپ جانور کو انجیکشن لگا کے زبردستی دودھ نکال رہے ہیں، کل اللہ آپ کو جو انجیکشن لگائے گا اس کا بھی آپ انتظار کرو، اللہ آپ کو اس کی جو سزا دے گا اس کا بھی انتظار کرو۔ جانور کے ساتھ ظلم قطعا نہ کرو کسی معاملے کے اندر بھی، یہ طبرانی کی روایت 885 ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جانوروں کا مسئلہ کرتے، کاٹ دیتے، زندہ جانور کا حصہ کاٹ دیتے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب ان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑ جاتی نا گوشت، تو وہ دمبے کی پیچھے کی چکی کاٹ لیتے، کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے پکا کر کھا لیتے، اس کو داغ دیتے، خون بند ہو جاتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پتہ کیا فرمایا، یہ ظلم ہے، زندہ جانور کا حصہ جو کاٹ لیا فہو حرام،
یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ مردہ جانور کھا رہے ہو. ایک تو اس کو حرام قرار دیا، دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا، ابن عمر کی روایت ہے، لعن النبی من مثل بالحیوان، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس آدمی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جانور کا مسئلہ کرے، زندہ جانور کے ٹکڑے کرے. صحیح بخاری کی 5196 روایت ہے. اور اسی طرح نہا عن النوبۃ والمسلہ، اللہ کے نبی نے جو ہے چھینا چھپٹی سے اور مسئلہ کرنے سے منع کیا. یہ 5197 روایت ہے. اب جانوروں کو کھڑا کر کے ان کو نشانہ بازی کرنا، زندہ جانور ہوتے ہیں ان کو باندھ دیتے ہیں ایک جگہ اور اس کا نشانہ لگاتے ہیں، یہ بھی سخت منع ہے. کیوں؟ جب جانوروں کو کوئی چھرا لگے گا ان کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناس وہم یرمون کبشا بالنبل، اللہ کے نبی ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں ایک دمبے کو کھڑا کر کے لوگ نشانہ بنا رہے تھے، اپنی نشانے بازی درست کر رہے تھے. فکر ذالک، آپ نے اس کو بہت ناپسند کیا اور کہا لا تمثلوا بالبہائم، ایسے نشانے نہ لگایا کرو جانوروں کو کھڑے کر کے. سنن نسائی 4440 ہے. اور آگے جا کے فرمایا من مثل بذی روح لم یتب مثل اللہ بہ یوم القیامہ، بہت سخت وعید. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جانوروں کا مسئلہ کریں، زندہ جانوروں کے حصے کاٹیں یا جانوروں کو کھڑا کر کے نشانہ بازی کریں، قیامت کے دن اللہ لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا اور اس طرح ان پر نشانہ بازی کروائے گا، اس طرح ان کا مسئلہ کروائے گا. تو کیا تکلیف ہوگی اور اس وقت رسوائی کتنی ہوگی. توبہ کرنے سے پہلے اگر یہ بندہ مر گیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 5661. اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا نہا ان تصور البہائم، جانوروں کو روک کر نشانہ بازی مت کیا کرو. بخاری 5194، مسلم 1956. ایک روایت میں آتا ہے لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، جس کے اندر روح ہے اس کو کھڑا کر کے نشانے نہ بنایا کرو. یہ مسلم کی 1957 روایت ہے. اور اسی طرح ہر حق جو ہے وہ جانور کا ادا کرنے کی آپ نے تعلیم دی. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا سافرتم فی الخضب فآتوا الابل حقھا، اے میرے صحابہ جب تم ایسی زمین میں سفر کر رہے ہو جو تر و تازہ ہو، سبز و شاداب ہو، تو اونٹوں کو ان کا حق وہاں دے دیا کرو، ان کو چارہ کھلاؤ، ان کو پانی پلا لو. کیونکہ اونٹ ایسا جانور ہے جب پانی زیادہ پی لیتا ہے تو کئی دن بغیر پانی کے بھی رہ جاتا ہے. تو جب ایسی سرزمین میں ہو تو ان کو ان کا حق دے دیا کرو. اور فَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا، جب تم ایسی زمین میں آ جاؤ جو بنجر ہے، جہاں پانی نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، وہاں جلدی سے نکلنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جانور کو وہاں بھوک پیاس لگ سکتی ہے. اس کو جلدی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. یہ صحیح مسلم کی 1226 روایت ہے. اور ایک مرتبہ ایک آدمی نے اونٹ پر لعنت کر دی، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں آتا ہے، جانور چل نہیں رہا تو گالیاں دینا شروع ہو جاتے، خاص طور پہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. تو جانوروں کو لعنت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ بوات ہوا، اس میں صحابہ اپنی سواریاں لے کر گئے. جب آپ وہاں پہنچے ایک آدمی کی سواری جو ہے وہ بدک رہی تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا لعنک اللہ، اللہ تجھ پر لعنت کرے، اپنی اونٹنی کو کہا. فقال من هؤلاء بئرہ، آپ نے پوچھا یہ کون ہے جس نے اپنی اونٹنی پر جو ہے لعنت کی ہے؟ فقال انا یا رسول اللہ، اس نے کہا میں ہوں. آپ نے فرمایا انزل عنہ، اب اس اونٹنی سے نیچے اتر جا. فلا تصحبنا، اور یہ اونٹنی ہمارے ساتھ لے کر مت چلنا. جس چیز پر لعنت کر دی ہے
لا تصبنا من ملعون، ملعون کو ہمارے ساتھ لے کر نہ چلنا۔ آپ نے کیا تعلیم دی کہ اونٹنی پر بھی لعنت نہ کرو، اور اس کے بعد ایک بڑا پیارا مسئلہ سمجھایا ہمیں۔ آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، اے میری امت کے لوگوں، کبھی بھی اپنی ذات کے بارے بد دعا نہ کرنا، اپنے جسم کے بارے کبھی بد دعا نہ کرنا کہ میں ایسا بن جاؤں، مجھے یہ بیماری لگ جائے، مجھے یہ ہو جائے، نہ نہ نہ، کبھی بھی بد دعا نہ کرنا اپنے جسم کے بارے میں، اور کبھی بھی اپنی اولاد کے بارے بد دعا نہ کرنا۔ بسا اوقات بندہ ناراض ہو جاتا ہے اپنے بچوں سے، ان کے لیے بد دعائیں شروع کر دیتا ہے، نہ 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 نہ، بد دعا نہ کرنا۔ عورتیں عام طور پہ بچوں پہ لعنت بھیج دیتی ہیں، نہ میری بہن ایسا نہ کرنا، ایسا کبھی نہ کرنا، اپنے بچوں پر نہ بد دعا کرنا۔ اور آگے آپ نے فرمایا مال کے بارے بھی بد دعا نہ کرنا، کہ اپنے مال کے بارے بد دعا کرو۔ کیوں؟ آپ نے منع کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا وَلَا لَا تُوَافَقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَنْ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ممکن ہے کہ جس وقت آپ بد دعا کر رہے ہوں اپنے بارے میں یا اپنی اولاد یا اپنے مال کے بارے میں، اور اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا موقع ہو، قبولیت کا وقت ہو، اللہ قبول کر لے۔ اگر آپ خود اپنے نفس کے بارے بد دعا کر کے پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ اپنے آپ کو ہوگی۔ اگر اولاد پریشانی میں مبتلا ہو گئی تو تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی۔ اگر مال ہلاک ہو گیا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی ان کے بارے بد دعا نہ کرو۔ یہ صحیح مسلم کی 3009 حدیث ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ ایک گدھے کے پاس سے گزرے، اور وہاں جب گزرے تو کیا دیکھا؟ اس کے منہ کے اوپر داغا ہوا ہے لوگوں۔ جب یہ داغ دیکھا آپ نے فرمایا لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ اس بندے پر لعنت کرے جس نے اس جانور کے منہ پہ داغ دیا۔ یعنی اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی۔ یہ صحیح مسلم میں 2117 حدیث ہے۔ اور آخر میں جا کے ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ابن عباس فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تحریش بین البہائم، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، جانوروں کو آپس میں کبھی مت لڑایا کرو، جانوروں کو آپس میں مت لڑایا کرو، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کبھی جی مرغے کی جو ہے وہ جوا لگا لیا، میں مرغا لاتا ہوں آپ لاتا ہوں، لڑیں گے، جس کا جو ہے وہ جیت گیا وہ یہ انعام لے گا۔ اللہ کے بندو یہ جاہلوں کا کام ہے اور یہ جوا ہے، جوئے کو تو اللہ نے منع کیا ہے ویسے ہی، اور یہ جانور کو جو آپ لڑا رہے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی کی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریچھ اور کتے کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، کیا ہے جی؟ کبھی خنزیر اور کتے کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، کیا ہے؟ یہ جانوروں کو ہم لڑا رہے ہیں۔ ہم آپ کو کس نے اختیار دیا جانوروں کو لڑانے کا؟ کیا یہ جانور جو ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے؟ آپ نے ان کے اندر جان ڈالی ہے؟ نہیں، جب آپ نے جان نہیں ڈالی تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ ہوگا۔ اور یہ بہت سخت معاملہ ہے، اگر آپ نے اس کے باوجود بھی خلاف ورزی کی اور کل اس جانور نے جس کو ٹھنگے لگے ہیں، جس کو نقصان پہنچا ہے، اللہ کے ہاں مقدمہ پیش کر دیا تو تمہارا باپ بھی آ کے نہیں چھڑا سکے گا، تمہارا باپ بھی نہیں چھڑا سکے گا، تمہارے لیڈر بھی نہیں چھڑا سکیں گے۔ اس وقت جب آپ نے اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کی ہوگی تو نبی بھی کہہ دے گا مجھے کوئی اس بندے سے سروکار نہیں،
ایسے معاملات سے بچو. لوگوں کو بتاؤ کہ یہ نبی ہمارا رحمت للعالمین بن کے آیا تھا. یہ جانوروں کو لڑانا سخت منع ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1708. ان تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کس قدر رحمت للعالمین ہیں. جانوروں کو اللہ نے ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند بنایا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَنَعْمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ان جانوروں میں اللہ نے تمہارے لیے گرمی سے بچاؤ کا سامان بنایا. ان کی اون سے تم بستر بناتے ہو, گدے بناتے ہو اور فائدے اٹھاتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کو ذبح کر کے تم کھاتے ہو. جب یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جب جانور چر کر شام کو گھر آتے ہیں اس وقت تمہارے لیے بڑی خوبصورتی اور خوشی کا باعث بنتے ہیں اور شام کو بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. یہ بعض جانور تمہاری سواری کا کام دیتے ہیں. تمہارے سامان اٹھا کر ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں خود تم نہیں جا سکتے مگر بڑی مشقت سے. ان ربکم لرؤوف الرحیم. تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں یہ جانور عطا کیے اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. یہ جو خچر ہیں, یہ گھوڑے ہیں, یہ گدھے ہیں, اللہ نے تمہاری سواریوں کے لیے بنائے ہیں اور تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد رکھو اللہ تمہاری سواریوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا آج تمہیں علم ہی نہیں. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اللہ کے کلام پر. آج جو ہمارے پاس جہاز ہے, آج جو ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہیں, آج جو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, بسیں ہیں, ٹرک ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا کہ ابھی یہ تمہارے لیے سواریاں ہیں. اس وقت یہ گھوڑے, یہ گدھے, یہ خچر, یہ اونٹ, آگے زمانے میں جاؤ گے ایسی ایسی اللہ سواریاں بنا دے گا آج تمہیں پتہ ہی نہیں. اور آج جو سواریاں ہمارے سامنے ہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ اور سواریاں بنا دے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ سورہ النحل آیات 5 تا 8 معلوم ہوا کہ جانوروں کے لیے بھی اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ کی تعلیمات ایسی اعلیٰ ہیں, ایسی عمدہ ہیں. جس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی کی تعلیمات کا نفاذ ہو جاتا ہے وہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. صحابہ کرام نے اپنے دور کے اندر اللہ کے نبی کی ان جو رحمت للعالمین ہونے والے جو تذکرے ہیں یہ کیے اور ان کا نفاذ کیا تو آپ نے دیکھا کتنا امن تھا. عدی بن حاتم کہتے ہیں, عدی بن حاتم اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا جب دین اسلام پر لوگ عمل پیرا ہوں گے. ہیرا سے ایک عورت چلے گی, اکیلی بیت اللہ تک چلی جائے گی, اس عورت کی آبرو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. رضی کہتے ہیں میں سوچتا تھا اتنے بڑے ڈاکو موجود, تہ قبیلے کے اتنے بڑے جو ہے سرکش موجود, یہ دور کیسا آئے گا. میں سوچتا رہا جب صحابہ کا دور آیا انہوں نے اس دین اسلام کا نفاذ کیا, قرآن کو نافذ کیا, اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نافذ کیا. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہیرا سے عورت چلی اور بیت اللہ تک پہنچ گئی اور کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا. اور آج پنجاب میں دیکھو, کالجوں کے اندر دیکھو آج کیا ہو رہا ہے, آج کیسے معاملات ہو رہے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے قرآن کے نفاذ کی اور نبی کریم کی تعلیمات کے نفاذ کی. جب تک یہ نافذ نہیں
ہوگا یہ لٹیرے اور ڈاکو عزت پامال کرتے رہیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہتا ہوں, جتنے مرضی قانون بنا لو, رب کے بنائے ہوئے قانون پر جب عمل ہوگا یہ سارا نظام صحیح ہوگا, وگرنہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثال صحابہ کا دور موجود ہے, اور اس کی تھوڑی سی مثال سعودیہ موجود ہے. میں خود دیکھ کر آیا ہوں, دکانیں ایسے کھلی چھوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں, کوئی چوری کرنے کے لیے تیار نہیں, عورتوں کو جو ہے ریپ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ ان کو پتا ہے اس کی سزا پھانسی ہے, اس کی سزا جو ہے قتل ہے, اور فوری طور پہ جو ہے وہ رک جاتے ہیں. جرائم کا خاتمہ اگر کرنا ہے حدود اللہ کا نفاذ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ساتھیو, یہ کچھ اعلانات ہیں. ترجمۃ القرآن کلاس انشاءاللہ بروز ہفتہ 19 اکتوبر بعد نماز عشاء ہوگی, اور نماز عشاء 8:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے اس پروگرام میں شریک ہوں. اسی طرح درس قرآن انشاءاللہ بروز اتوار 20 اکتوبر بعد نماز مغرب ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بھی آپ ضرور تشریف لائیں. اس کے علاوہ ایک اہم اعلان ہے کہ مسجد کے سولر سسٹم کی ٹیوبلر بیٹریاں جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں. اس حوالے سے آپ ساتھیوں سے خصوصی تعاون کی درخواست ہے. آپ نے دیکھا پچھلا جمعہ جیسے مکمل ہوا تو لائٹ بھی چلی گئی, اور اس دوران بیٹریوں کا کام بھی جو ہے وہ اتنی محدود رہا. اس لیے آپ ساتھیوں سے گزارش ہے آپ اپنا پیسہ ایسی جگہ پر لگایا کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, جو آپ کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے. تو یہ اللہ کے گھر کے اندر پیسہ جو بھی آپ کا لگتا ہے, نمازی نماز پڑھیں گے, بچے قرآن پڑھیں گے, اور اس طرح اور جو اس کے اندر پروگرام وغیرہ ہوں گے, خطبہ جمعہ ہوگا, انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں. تو اس میں ساتھی ضرور دلچسپی لیں. اگر کوئی ایک ہی بندہ انتظام کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایک نہیں کر سکتا تو مل ملا کر ساتھی تعاون کریں. مائیں بہنیں بھی اس میں خوب حصہ ڈالیں, اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کے مال میں, اولاد میں, عمر میں, صحت میں, کاروبار میں, تمام معاملات میں برکتیں فرمائے. جو بھی اس مسجد کے معاملات میں تعاون کرتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے, ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور جمعہ کے آداب جو ہیں ان کے حوالے سے ہمارے اندر بہت کمزوری دیکھنے میں آ رہی ہے. میں پہلے بھی اس کے بارے بتا چکا ہوں کہ جمعہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, یقین مانیے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے پورے جمعہ کے اندر اللہ کے نبی کی احادیث اور قرآن کی آیات, یہ بہت اہم ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے دروازوں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور حاضری لگاتے ہیں کہ جمعہ میں جلدی جو آئے تھے, کیونکہ اللہ نے اجر و ثواب بہت دینا ہوتا ہے. اور پھر جب امام خطبہ دینے شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننا شروع کر دیتے. کتنا اہم ہے. اب اس کے اندر ہم یہ خیال کریں کہ ہم باہر سے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے ایسے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر کوئی باہر سے آیا ہے تو سلام کر سکتا ہے, السلام علیکم, بس کافی. اس کا سلام ہو گیا, کسی ایک نے دل میں جواب دیا, کافی. اب آ کر ہاتھ ملا رہے ہیں, نہیں.
یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے. اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں. اللہ کے بندوں، جمعہ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے لغو کام کیا، بات کی، اس کا ثواب ضائع ہو گیا، سارا ثواب ضائع. اور اسی طرح پاؤں جو ہے ایسے ملا کر، اور وہ جو ہے جس میں نیند آنے کا احتمال ہوتا ہے، یہ چیز جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کو سما کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے اپنی ٹخنوں کو ایسے جو ہے وہ باندھ کر بیٹھ جائے. چاق و چوبند ہو کر خطبہ سننے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف، اور 3 دن اضافی بھی معاف اگلے دن. اور جو اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے، جمعے کا ثواب ضائع کر دیتا ہے. تو میرے بھائی، جمعہ کے آداب بھی سیکھیں، سمجھیں. اور نبی کی محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی باتیں سننے کا آپ کے دل میں شوق پیدا ہو. اگر آپ کے دل میں نبی کی بات سننے کا شوق پیدا ہے تو آپ واقعی سچے نبی کے محب ہیں. اور اگر یہ شوق نہیں تو یہ دعوے کام نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی کو دیکھنے کی چاہت، آپ کے فرامین سننے اور عمل کرنے کی طلب، یہ محبت کے اظہار ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے. یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.